میرے سونے سونے بچوں، یہ کہانی ہے عید کے دن کی جب زرافے میاں نے جنگل میں سبھی جانوروں کی دعوت کی۔ جی ہاں، کیا ننھے پرندے اور کیا بڑے بڑے جانور سب بہت خوش تھے۔ بچوں، جب زرافے میاں اپنی لمبی سی گردن میں ہتھوں کا تھیلا لٹکائے چڑیوں والے درخت کے پاس پہنچے تو وہ خوشی سے چلائیں، چوں چوں چوں، خوش آمدید انکل، لگتا ہے آپ ہمیں عید کی دعوت والا ہتھ دینے آئے ہیں۔ شکریہ ننھی چڑیو، بالکل یہ رہا تم سب کے لیے دعوت نامہ۔ اتنا کہہ کر زرافے میاں نے جھک کر ایک ہاتھ سے چھوٹا سا ہتھ نکالا اور پتوں پر رکھ دیا۔ آہا، کیا اس بار سفید والے نرم چاول بھی ہوں گے؟ زرافے میاں کے جانے کے بعد ایک چڑیا نے پوچھا۔ ہاں، ہتھ میں تو لکھا ہوا ہے کہ سفید چاول، مکئی کے دانے اور گندم والے بسکٹ بھی ہوں گے۔ کتنا مزہ آئے گا، ہتھ پڑتے ہوئے ایک چڑیا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ زرافے میاں نے بہت سارے جانوروں اور پرندوں میں دعوت نامے بانٹے اور جب تک وہ گھر پہنچے وہ بہت تھک چکے تھے، سو جلدی سے سو گئے۔ عید میں 2 دن باقی تھے۔ زرافے میاں کے گھر روز گھوڑا گاڑی آتی اور بہت سارا سامان رکھ کے واپس چلی جاتی۔ شیر اور چیتے کے لیے تازہ گوشت، ہاتھی کے لیے سبزیوں اور گندم سے بنی ہوئی موٹی سی روٹی، کووں کے لیے پنیر کے ٹکڑے، بکری کے لیے گھاس، سبزیوں کے چھلکوں کا سوپ۔ بچوں، کیا بتاؤں، زرافے میاں بہت ہی خوشی خوشی دعوت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کی سوچ تھی کہ کوئی جانور ان کے گھر سے خالی پیٹ نہ چلا جائے۔ حتیٰ کہ ننھی چونٹیوں کے لیے بھی زرافے میاں نے چینی اور گڑ کے ذرے منگوا کر رکھ لیے تھے۔ آخرکار عید کا دن آ ہی گیا۔ صبح صبح دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ زرافے میاں اسی طرح ہر مہمان کو خوشی خوشی اندر لاتے رہے۔ پھر کھانا شروع ہوا۔ چڑیوں نے بہت ساری پلیٹوں میں چاول بھر لیے۔ شیر اور چیتے نے جلدی جلدی سارا کا سارا گوشت چیر پھاڑ دیا، لیکن اس میں سے وہ بہت کم کھا سکے۔ باقی کا گوشت اور ہڈیاں ٹرے میں پھیلے رہے۔ میناؤں نے مکئی کے دانوں میں اس طرح چونچیں ماری کہ وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ بکری نے جلدی جلدی سبزیوں کا سوپ ڈالنے کے چکروں میں بہت سا دسترخوان پر گرا دیا۔ ہاتھی نے روٹی والی پلیٹ میں زور سے سونڈ ماری تو روٹی کے ٹکڑے اڑ کر دور جا گرے۔ وہ چونٹیوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کی سونڈ میں کتنی طاقت ہے، لیکن چونٹیاں اس دعوت سے خوش نہیں تھیں۔ وہ ایک طرف کھڑی رہیں اور دوسرے جانوروں کو کھانا ضائع کرتے دیکھتی رہیں۔ زرافے میاں بھی ایک کرسی پر رکھ کر ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ بہت اداس تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی اتنی محنت سے پکائے ہوئے سب کھانوں کا یہ حشر ہوگا۔ آئندہ میں کبھی کوئی دعوت نہیں کروں گا، زرافے میاں نے اپنے آپ سے کہا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی یہ بات چونٹیوں نے سن لی تھی اور اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، جیسے سوچ رہی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی چونٹیوں کی ایک قطار والے میز کی طرف بڑھیں۔ کچھ چونٹیوں نے فرش پر پڑے چاول اٹھا کر واپس پلیٹوں میں جمع کرنے شروع کر دیے۔ کچھ چونٹیاں میز پر چڑھ گئیں۔ انہوں نے مل جل کر مکئی کے دانے اٹھا کر ٹرے میں اکٹھے کر دیے۔ ایک میز پر چیتا اور شیر پنجوں میں سے بڑے بڑے ناخن نکالے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ ہرن کا گوشت زیادہ مزے کا ہوتا ہے یا خرگوش کا۔ انہیں ایک دم خاموش ہونا پڑا، کیونکہ چونٹیوں کی ایک قطار ان کی میز پر چڑھ رہی تھی۔ انہوں نے گوشت کے بکھرے ہوئے ذرے اٹھا کر واپس رکھے۔ ہڈیاں بہت بڑی تھیں، لیکن چونٹیوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ انہیں کھینچ کر واپس ان کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کرتی رہیں۔ بکری اور ہاتھی میاں کی پھیلائی ہوئی سبزیوں اور پتوں کو بھی کچھ چونٹیوں نے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب سارے گھر میں خاموشی تھی۔ سب جانور چپ چاپ چونٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہیں شرمندگی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے خود بھی بکھرا ہوا کھانا سمیٹنا شروع کیا۔ کووں نے اپنی چونچوں سے پنیر کے ٹکڑے اٹھا کر ایک دیوار پر رکھ دیے۔ بھالو میاں نے بھی شہد کی بوتل کے ارد گرد گرا ہوا شہد رومال سے صاف کر دیا۔ بلی نے دودھ کا پیالہ ایک طرف رکھ دیا اور فرش پر گرا ہوا دودھ مونچھوں سے صاف کرنے لگ گئی۔ پھر سب جانور زرافے میاں کے کمرے میں آئے۔ زرافے میاں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ تھکے ہوئے لگتے تھے۔ انکل، دعوت کا بہت شکریہ، کھانا بہت مزے کا تھا، لیکن اتنا کہہ کر چڑیوں نے دوسرے جانوروں کی طرف دیکھا۔ لیکن ایک شیر نے اپنے ناخن سے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہا، کھانا ضائع نہ کرنے کا جو سبق ہمیں اس دعوت سے ملا وہ سب سے اچھا اور پیارا تھا۔
ज़राफ़े मियाँ मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मैं अब हर साल दावत करूँगा। सबको इकट्ठे होते और गपशप करते लगाते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया ज़राफ़े मियाँ। फिर सब जानवरों ने ज़रा सा झुककर ज़राफ़े मियाँ को शुक्रिया कहा और वह दरवाजे से बाहर निकल गए। ज़राफ़े मियाँ ने देखा चूंटियाँ भी कतार बनाए दरवाजे की एक झड़ी से बाहर निकल रही थीं। उन्होंने जल्दी से चीनी की एक बोरी उठाई और चूंटियों के घर रखाए, साथ ही एक खत भी जिस पर लिखा था, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आपने फैला हुआ खाना समेटने में काफ़ी वक्त लगा दिया, जिसकी वजह से खुद आपको खाना खाने का वक्त नहीं मिल सका। ये बोरी मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर रख लें। जब चूंटियाँ अपने घर के सामने पहुँचीं तो वो मुस्कुराने लगीं और बिल्कुल हैरान ना हुईं, क्योंकि उन्हें रास्ते में चीनी की खुशबू और ज़राफ़े मियाँ के पाँव के निशान पहले ही नज़र आ चुके थे। मेरे बच्चों, मैं आपको दिल से नसीहत करती हूँ कि खाना ज़ाया ना करें, चाहे आप किसी दावत में हों, मौजूद हों या घर के दस्तरखान पर। खाना अल्लाह पाक की बहुत बड़ी और कीमती नेमत है। इसको ज़ाया करने का मतलब है अल्लाह पाक के दिए हुए रिज़्क़ को अहम नहीं समझते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम 3 वक्त अच्छा और ताज़ा खाना खाते हैं। अल्लाह पाक बहुत अच्छे हैं और वो इंतज़ार में रहते हैं कि कब हम खाना ज़ाया करने की बुरी आदत छोड़ दें और ज़ायद खाना इन लोगों से शेयर कर लें जो ये मज़े मज़े की चीज़ें नहीं खा सकते। और हाँ, ज़राफ़े मियाँ ने इस ईद पर भी सब जानवरों की दावत करने का प्लान बनाया है। मैंने जब इनके कमरे में झांक कर देखा था तो वो मेज़ पर बैठे दावतनामे लिख रहे थे। क्या मालूम इस बार आपको भी ज़राफ़े मियाँ की जानिब से दावत का पैगाम मिल जाए।